بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج بروز ہفتہ مورخہ 17 اگست 2024 ہم آپ سے لائیو اس وقت نشریات جا رہی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شرکائے گفتگو ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ مولانا عبد الحلیم صاحب حفظ اللہ انگلینڈ سے ہیں، اور جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب حافظ اللہ تعالی یہ امریکہ سے ہیں۔ آج ہماری جو ڈیبیٹ ہوگی، جو گفتگو ہوگا، اس کا عنوان ہے حدیث کرتاس۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی باقاعدہ گفتگو کا اور ڈیبیٹ کا یا مناظرے کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے محترم و مکرم شرکاء علماء دین دو مسالک سے ہمارے ہاں اس وقت موجود ہیں، ان سے 2 منٹ کے لیے ابتدائی گفتگو فرما لی جائے، تاکہ جو آگے آنے والی گفتگو ہے اس کے اوپر کچھ بات کرنی ہے، اس کی ترتیب سیٹ کر لی جائے۔ تو میں جناب سب سے پہلے جناب حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو 2 منٹ دیتا ہوں، تو وہ اس پر بات کر لیں کہ جو آج کا عنوان ہے۔ جناب مولانا عبد الحلیم صاحب۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کوئی زیادہ بات تو مجھے کرنی نہیں ہے، صرف ایک دو شرطیں مجھے لگانی ہے کہ چونکہ اللہ یاری صاحب وہ مدعی ہیں اور وہ دعویٰ پیش کریں گے انشاءاللہ، تو ایک دو چیزیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو بلا دلیل وہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بات کا ترجمہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ضروری ہے، کوئی محاوری ترجمہ یا زائد الفاظ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کوئی عربی عبارت ہو، کوئی حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، تو اس کا حوالہ دیا جائے، وہ تو ویسے بھی وہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کا لفظی ترجمہ ضروری ہے، تاکہ جو سامعین ہیں وہ جب ہم اشکال پیش کریں یا کوئی ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو پھر وہ ہمارا وہ جو سمجھایا ہوا ہے وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں مجھے کرنی تھی، اس کے علاوہ آپ ان کو وقت دے دیں۔ اب وقت کتنا ہوگا؟ جی، وقت ہمارا مولانا یہ ہے کہ پہلے تو ہم 15 منٹ دیتے ہیں کہ ایک جس نے دعویٰ رکھنا ہو تو اس کے لیے 15 منٹ دیتے تھے، پہلی ٹرن جو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم 10 منٹ کی رکھ لیں گے، تاکہ آپ جواب دعویٰ بھی اچھے طریقے سے اس کا دفاع کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اپنا جو مدعی کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم 15 منٹ بہتر ہے۔ اور جو پہلے بھی ہماری یہاں گفتگو ہوئی ہے، آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہوگا یا واچ کیا ہوگا، تو اس میں یہ ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ آخری ٹرن اس کی ہوتی ہے، وہ کنکلوڈ کرتا ہے، اس میں کوئی نیا حوالہ وہ پیش نہیں کرے گا، وہ اپنا جو سم اپ کرے گا اس کو سم اپ کر کے کنکلوڈ کر کے عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ ہی میں چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہوں گا اپنے بارے میں۔ مجھے لوگ کافی میں نے مناظرے یا ڈیبیٹ کرائی ہیں، تو میرا ڈسکلیمر یہ ہے کہ میرے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں، عالم دین ہیں، میری ایک حیثیت ایک ماڈریٹر کی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ایک اچھے انداز میں اور اچھے ماحول میں اور احسن طریقے سے، جیسے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے قرآن مجید میں اپنے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کو دعوت دو، موعظۃ حسنہ، اچھے طریقے سے اور دلائل کے ساتھ بات ہو، مقدسات کا دوسرے کا خیالات رکھا جائے۔ تو میں ہی امید کروں گا اور التجا کروں گا دونوں شرکائے گفتگو اور علماء کے سامنے کہ وہ اچھے طریقے سے یہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اس پروگرام کو۔ تو میں 2 منٹ کے لیے اب گزارش کروں گا جناب الشیخ حسن اللہ یاری صاحب سے کہ وہ بھی 2 منٹ کے لیے کچھ اپنا خیالات کا اظہار کریں آگے آنے والی گفتگو کے موقع کے اوپر۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین، واللعن علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین۔ میں سب ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب عافیت سے ہوں گے. محترم مناظر علامہ شیخ عبدالحلیم صاحب جو یو کے سے ہمارے ساتھ مرتبط ہیں، یہاں پہ کمیونیکیشن میں ہیں اور شریک گفتگو ہیں، اور ہمارے بہت محترم بھائی طارق ایوان صاحب، دونوں کو یہاں پہ مرحبا کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک علمی گفتگو ہوگی اور دلائل پہ مبتنی گفتگو ہوگی. شیخ صاحب نے جن شرائط کا ذکر کیا کہ بغیر دلیل کے ادعا پیش کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے، اور احادیث روایات جن سے استدلال کیا جاتا ہے ان کا لفظی ترجمہ پیش کیا جائے، بالکل انہوں نے صحیح فرمایا، وہ ہمارے سر آنکھوں پر. میرا جو سب ناظرین سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو گزارش ہے اور جو التماس ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ طرفین کے دلائل کو دیکھ لیں، کیونکہ ہمارا موقف ہے قدیم ایام سے شیعہ علماء کا موقف ہے کہ جماعت مخالفین کسی بھی مسئلے پر جب سے ہم اختلاف رکھتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ لوگ ان کے پاس سوائے یہ کہ روایات کو، احادیث کو توڑ کے، غلط کر کے، اس میں اضافہ کر کے، اس سے کم کر کے پیش کریں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. سچ کہہ کر یہ اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتے. ہمارے وجوہ استدلال کو دقت کے ساتھ سن لیں، اور وجوہ استدلال کا آپ دیکھ لیں گے کہ ایک وجہ استدلال کا بھی یہ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ ہمارا یہ ابتدائی گفتگو ہے. ہاں کہ میرا سب لوگوں سے یہ میری گزارش ہے. جی سر 2 منٹ آپ نے دیے تھے تو ہم نے جی میں نے جو محسوس کیا کہ دونوں عالم دین اس بات پر اتفاق ہیں، کوئی اس طرح نزاع نہیں ہے. دونوں جو انہوں نے شرائط رکھی اور آپ نے بھی ان کے بارے غور سے سنا اور جواب دیا، انشاءاللہ آگے اچھی طریقے سے بات ہوگی. تو انشاءاللہ پھر آغاز کرتے ہیں، چونکہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب بھی اسی میں مدعی ہیں، اور حدیث کرتاس کے عنوان پر یہ جو کہ بہت معروف حدیث ہے، اس کے اوپر دونوں مسالک کے اندر ایک شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور آج ناظرین کو بہت بڑے علماء کو سننے کا موقع ملے گا، اور سامعین اور علماء دین اس پر اپنا غور و فکر کر لیں گے کہ کس کے دلائل کیسے ہیں یا مضبوط ہیں. ہم بس ابھی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ٹائم جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں پہلے 15 منٹ کے لیے. علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا جب آ جاتا ہے تو ان کا فل ویو نہیں آتا. ایک منٹ، وہ شیخ صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں ان کا فل ویو صحیح کر لوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے کوئی بات نہیں. اوکے شیخ صاحب عبدالحلیم صاحب، آپ صحیح آ رہا ہے آپ کو آواز؟ آپ مائک آپ کا بند ہے، آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک بند ہے. اچھا آ رہا ہے آواز؟ ٹھیک ہے، اوکے. اپنے مائک کو بند نہ پلیز کیجئے گا. تو ٹھیک ہوگا جی. آپ سن رہے ہیں ہم دونوں؟ جی آپ شروع کریں. جی شروع کریں. علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب شروع کیجئے، بسم اللہ. جی اچھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے حدیث قرطاس. جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی طرفین کے دلائل اور استدلالات اور ردود کو غور سے دیکھیں. ہمارے متائن، ہمارے پاس اس مسئلے پر بے شمار متائن ہیں. اب جناب عمر پر اور ان کے ساتھی صحابہ پر، یہ متائن صرف عمر کے لیے مخصوص نہیں ہے، عمر کے ساتھ دینے والے، ان کے سپورٹر، ان کے ہم فکر صحابہ پر بھی یہ متائن ثابت ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سن لیں. جن متائن کا ہم ذکر کریں گے یہ ملزم ہے کہ ان کا جواب دے دیں، اور یہ بے شمار متائن ہیں. جن متائن کا ہم ذکر نہیں کریں گے اور وہ ہمارے متائن ہے ہی نہیں، یہ نسبت دیتے ہیں شیعوں سے اور اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے بحث سے غیر مرتبط ہیں. میرے استدلال کا یہ جواب دے دیں، یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ واقعی قرطاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کیا. معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے. اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کی. وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا.
اور وہاں پر ان کو حجر اور حزیان کی نسبت ان سے دی گئی. یہاں پر میرے محترم ناظرین پہلا ہمارا طعن معصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, معصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے, ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے, ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے, ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے. جس مسئلے میں عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں, ان کے گھر میں بیٹھ کر, ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کی ہے. اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں, ان کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے, اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانے. اور پھر کس مسئلے میں پورے امت کی نجات ہے, پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, کتاب بخاری چابدار احیاء تراث العربی ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 4432. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے محترم ناظرین. کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے. اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کیا, ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا. حذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے احتضار کا وقت ہے, جان دینے کا وقت ہے. دوسرے روایت میں شدید درد میں مبتلا ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا, ان کا موت تو یقینی ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وفي البيت رجال, اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے, حلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده, کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتابیں دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے, اپنی ہوا سے نہیں بولتے. انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے, اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے. یہ تو بہت واضح ہے, اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے, پوری انسانیت کا غدار ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے, اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت, پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں, جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے, جس نے مخالفت کیا. فقال بعضهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع وعندكم قرآن حسبنا کتاب اللہ. تو ان میں سے ایک نے کہا, میں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے, یہ عمر بن الخطاب ہے, کیونکہ حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے کہ جب کہا اشتد بالنبی وجعه, درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں, فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده, قلم لے کے آؤ, کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو, کوئی گمراہی, کوئی انحراف, کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک, گارنٹی. اس نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب, ان النبی غلبہ الوجع. اس کا عقل کام نہیں دے رہا, یہ اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے, درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے. حجر ابھی بعد میں آ جائے گا, لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اس نے حزیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آئے گا. ابھی انہو غلبہ الوجع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو, چاہے تکلیف میں ہو, چاہے راحت میں ہو, اس کا ہر حکم صحیح ہے, ہر حکم وحی من اللہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وعندنا کتاب اللہ حسبنا. فاختلفوا, عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف کا بانی, اختلاف کا بادی, اختلاف کا مفتدی, اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے؟ عمر ہے. اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا. جو انہوں نے مخالفت کی عمر کی, وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جنتی, وہ رضی اللہ عنہم. جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار. ملاحظہ کریں, یہ کتاب مسند احمد بن حنبل, مؤسسۃ الرسالہ, الجزء الثالث والعشرون, یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ, حدیث نمبر 14726, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت, جمعرات کو, منڈے کو ان کی وفات ہوئی ہے, اثنین کو, اور جمعرات کو انہوں نے یہ واقعہ پیش آیا, قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. فخالف علیہا عمر بن الخطاب, حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے.
بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی، یہاں پہ سری الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی. اور بھائی عمر نے مخالفت کی، نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے. اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے، نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے، تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں، دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. فسق کا مطلب ہی یہی ہے، فساد کا مطلب ہی یہی ہے، جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو. اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے؟ وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا یہ قول ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سماعت کی ہے اور ہماری اس جانب سے طاعت فرمان برداری ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمر نے یہی کیا، عمر نے یہ تو نہیں کیا، اس نے عمر نے کیا مخالفت کیا. عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے برحذر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم، دردناک عذاب مہیا کیا. اب محترم ناظرین، 2 اور 2 4 ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے. حزب کس سے مخالفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کے سردار ہے، لیڈر ہے اپوزیشن حزب اختلاف کے، اپوزیشن پارٹی کے یہ مخالف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہو، اپوزیشن کرے، مخالفت کرے، قرآن کہہ رہے وہ جہنمی ہے. اب بھائی تو عمر، یہ قرآن سب کے لیے نا، یہ تو نہیں عمر کو چھٹی ہے. تو عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دین سے انحراف اور اس کا جہنمی ہونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا؟ بہت واضح کیا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ اگر اللہ اور رسول کو یہ حکم دے دیں تو کسی مؤمنہ کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے، سمعنا اور اطعنا کہنے کے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فقد ضل، بے شک وہ گمراہ ہے. کیسا گمراہ؟ واضح گمراہی. تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے، یہ ضل ضلالا مبینہ کیسے نہیں ہے؟ شیخ صاحب ہمارا جواب دے دیں. یہ قیامت تک نہ یہ اور نہ ان کے اکابر علماء ازہر، لاہور، پاکستان، کراچی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد کے علماء سب کانفرنس رکھ دینا، یہ 5 منٹ کے استدلال، 10 منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے، نہیں دے سکیں گے، کوئی سوائے کہ جھوٹ بنا دیں، کوئی غلط بات بنا دیں. اچھا، پہلا جو عمر بن الخطاب پہ ہم واضح طور پر طعن ہمارا کیا ہے؟ اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا. دوسرا اس کے پاس طعن کیا؟ وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا. اس نے اس بات کا ابتدا کیا. عمر نے اس باب کا خاموش ہیں، عمر نے اس باب کا ابتدا کیا، اس نے مخالفت کی ہے، تو دوسرے صحابہ نے اس سے سیکھا ہے، اس کے پیچھے چل پڑے. تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بکر عمر پر ہیں جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس کا لیڈر تھا. تیسرا طعن ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے. شیخ صاحب ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو گے، ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے، مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ دو، جھوٹ باتیں کہہ دو، سچ کہہ کر ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو. تیسرا طعن سن لو. تیسرا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں، ان کے سامنے، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کیا. اس طرح کی مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے، کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی بزرگ کی توہین ہے. پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلے،
لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں، یہ کیا ہے میرے موت؟ اس کی توہین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، سب کا اجماع ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا، وہ الگ بات ہے۔ کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے، کلمہ حجر یا انما یحجر رسول اللہ، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ مخالفت خود اہانت ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ چوتھا طعن، اس نے خود بھی مخالفت کی، دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے، جو صحابہ اس کے پارٹی میں تھے، تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا، ان کا گناہ، ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے۔ پانچواں طعن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے، ان کی طاعت نہ کر کے، ان کے سننا، ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، مخالف طرح مخالفت کرنا، یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ آپ مجھے سمجھا دو شیخ صاحب کیسے اذیت نہیں ہے؟ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کر کے، ان کی مخالفت کر کے، ابھی آئے گا ان کی بیویوں کو بھی گالی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا، اور پھر اور ایسے مسئلے میں وہاں پہ جھگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے، اس میں اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے؟ اور قرآن نے فرمایا کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب لعن اللہ ولعن الملائکہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہین۔ چھٹا طعن، عمر لیڈر بنا دوسروں کا، خود بھی اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسروں سے بھی کرا دی۔ وہ صحابہ، سب صحابہ نہیں، وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہ تھے، جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھے، ان سے بھی اذیت کرائے، تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے، ان کا کیونکہ اس نے ابتدا کیا، اس نے آغاز کیا، یہ جو ان کا سرٹولہ تھا۔ اچھا، اگلا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، ساتواں طعن اچھی طرح سے سن لیں، معصیت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا۔ اگر ایمان ہوتا، اللہ پہ، اللہ سے خوف ہوتا، روز قیامت سے، روز حساب سے ڈر ہو، تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کے مخالفت کر کے، ان کی، ابھی میں نے واضح جابر کے الفاظ دکھا دی کہ اس نے مخالفت کی، معصیت کی ہے، توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ روز قیامت ہے کا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے، اور یہ خزی عظیم ہے۔ اور آٹھواں طعن یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کیا، اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا، روز قیامت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اس نے دوسروں سے بھی یہی کرایا ہے، یہی کفرانہ عمل خود بھی کیا، دوسروں سے بھی کرایا۔ یہ آٹھواں طعن ہے، اس کے بعد 30 مزید طعن آئیں گے، اس سے بھی قبیح تر تو آئیں گے، 50 بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم میرا ختم ہے جی۔ جی ٹائم ان کا ختم ہوا جی۔ ابھی جناب الشیخ عبد الحلیم صاحب حافظ اللہ، آپ ان کا جواب دیں جی، میں ٹائم سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ یاری تو بڑے گرم ہو کر آئے ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ 8 طعن انہوں نے دیے ماشاءاللہ، ان 8 طعن کو ہم ایک تنقید کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر دیکھا جائے تو یہ 8 طعن اصل میں ایک ہی طعن بنتا ہے، ایک ہی طعن۔ اگر ان کے 8 طعن کو دیکھا جائے، ہر ایک کو دیکھا جائے، تو ان کا اصل الاصول، ان کا جو روٹ ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ ایک ہی طعن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے، بڑی حدیثیں مار رہا ہے، سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے،
اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ٹھیک ہے, یہی ہے. اب میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ دعویٰ بلا دلیل نہیں چلے گا. بیٹھ کر یوٹیوب پر یا اس انٹرنیٹ پر یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ وہ میری بات مانتے رہیں گے, اس طرح میرے بھائی یہ یہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی دعویٰ کریں گے تو دلیل, یہ نہیں کہ بس تان 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 بس تان لگاتے رہو تان لگاتے رہو. نہیں نہیں نہیں. اس وجہ سے میں نے شروع میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے, اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنے پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو طارق بھائی آپ سنیں, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی, اور اگر ہم اس کی 2 دلیلیں دیکھیں, باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا, باقی سارا وہ حسینیات کی تقریر تھی. ٹھیک ہے, صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے, لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس نے 2 حدیثیں پیش کی. ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی. اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب, میرے پاس ایک کتاب لاؤ, اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب الفاظ سننا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی, اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ. اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ تمہیں کافی ہے, یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں. اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے, کون سی ڈکشنری ہے, کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حسبنا کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے, اس کا کتنا وسیع معنی ہے. ٹھیک ہے. اب کتاب اللہ, اس کے اندر اصول مختلف ہیں, تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں, اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, مخالفت دکھاؤ مخالفت. اچھا, یہ پہلی حدیث ہوئی. دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ, حضرت عمر نے مخالفت کی. لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں, یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے. روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا, کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو, یہ تو منافق بولتا ہے, یہ تو کہتا ہے کہ دائرے اسلام سے حضرت عمر خارج ہے. کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہوں کتاب کے اندر
ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ اور